الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، شیخ محمد رشید رضا کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انہیں کس طرح سے سلفیت کا محافظ مانا جاتا ہے مصر کے اندر، اور یہ کہ انہوں نے مصر کے اندر سلفیت کو پھیلایا جہاں پر پہلے تصوف پایا جاتا تھا۔ لوگ تصوف کے اندر اس کے بھول بھلیوں میں گم تھے، وہاں پر مختلف افکار و نظریات پائے جاتے تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کیونکہ پوری اخوانیت ان سے متاثر ہے، اور انہی کی طرف جوڑ کر کے خود کو یہ لوگ سلفی بولتے ہیں اور پھر سلفیوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی پوائنٹ ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ وقت پر انشاءاللہ بتائیں گے کہ عربوں میں سلفیت سے مراد انہی اخوانیوں کو لیا جاتا ہے۔ سلفی علماء جب بولتے ہیں تو یہی اخوانی علماء اسے مراد لیے جاتے ہیں، اور پھر کس طرح سے سلفیت ان کی وجہ سے بدنام ہوتی ہے۔ تو میں رشید رضا کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر مسلمہ حقائق کا کس طرح سے انکار کیا ہے، فرشتوں کے بارے میں، جناتوں کے بارے میں کس کس طرح سے بھونڈی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ آیت جو کہ سود کے بارے میں گفتگو کرتی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن باولا بن کر کے اٹھائے جائیں گے کہ شیطان نے انہیں باولا بنا دیا ہوگا، اس طرح سے قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے شیخ محمد ابدا کی فکر کو نقل کیا ہے باقاعدہ۔ اب اس آیت کے تعلق سے دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں۔ اس کے اندر شیطان کا لفظ آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ والمتکلمون یقولون ان الجن اجسام حیہ خفیہ لا ترى، متکلمین اور فلاسفہ کا کہنا ہے کہ جنات زندہ اجسام ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، زندہ اجسام ہیں۔ وقد قلنا في المنار غير مرة إنه يصح أن يقال إن الأجسام الحية الخفية التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات۔ کہتے ہیں کہ میں نے تفسیر منار کے اندر یہ بارہا کہا ہے کہ ہاں یہ کہنا صحیح ہے کہ موجودہ دور میں خوردبینوں اور مائکروسکوپ کے ذریعے ان زندہ مخفی اجسام کا پتہ اب لگا لیا گیا ہے جن کے بارے میں متکلمین اور فلاسفہ کہا کرتے تھے کہ جنات ایک زندہ اجسام ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہیں، انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اب خوردبینوں کے ذریعے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے ان مخفی اجسام کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ خوردبینوں کے ذریعے سے اب فرشتوں کا پتہ چل گیا ہے ان کے نزدیک۔ یہ رشید رضا لکھ رہے ہیں کہ جناتوں کی حقیقت سامنے آ چکی ہے، اب خوردبینوں سے ان کی حقیقت کا پتہ لگا لیا گیا، ان کے اجسام کا پتہ چل گیا ہے، اور انہی کو جنات کہنا صحیح ہے۔ یہ جو جراثیم اور بیکٹیریاز ہیں کہہ رہے ہیں کہ مائکرو اسکوپ اور کیا نام ہے خوردبین کے ذریعے سے
جن کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ ان بیکٹیریاز اور جراثیم کو جنات کہنا صحیح ہے، انہی کو فرشتہ کہو، انہی کو جنات کہو، کیونکہ یہ صحیح ہے کہ یہی باریک جراثیم مخفی اجسام، ظاہر سی بات ہے انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی کھلی آنکھوں کے ذریعے سے ان بیکٹیریاز اور جراثیم کو نہیں دیکھ سکتا ہے جب تک کہ اسے خوردبین کے ذریعے سے نہ دیکھا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہی جراثیم بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ وَكَسَبَتَ أَنَّهَا عِلَلٌ لِأَكْثَرِ الْأَمْرَاضِ قُلْنَا ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ الطَّاعُونَ مِنْ وَخْزِ الْجِنِّ۔ یہ بات ہم اس حدیث کے ضمن میں بھی کہہ چکے ہیں جس میں آیا ہے کہ طاعون جنات کا کچوکا ہے۔ طاعون جنات کا کچوکا ہے، الطاعون من وخز الجن، وہاں پر بھی انہوں نے ایسے ہی تعویل کی ہے۔ جنات کیا ہے، وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جراثیم اور بیکٹیریا جو پائے جاتے ہیں جسم کے اندر، یہی مراد ہیں، اور انہی سے بیماری پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنات کچوکا مارتا ہے، پھر اس کے بعد طاعون کی بیماری ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہی جراثیم اور بیکٹیریا مراد ہیں۔ الا اننا نحن المسلمین لسنا فی حاجۃ الی النزاع فیما اثبتہ العلم وقررہ الاطباء او اضافۃ شیء الیہ مما لا دلیل فی العلم علیہ لاجل تصحیح بعض الروایات الاحادیہ۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ایسی آیات و احادیث کی تعویل میں ہم مسلمانوں کو سائنس کے مسلمہ اصولوں اور ان دریافتوں سے جھگڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور سے اطباء نے جنہیں تسلیم کر لیا ہے، خبر واحد کے ذریعے سائنس کے مسلمہ اصولوں میں کسی اضافے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی حدیثوں کو یہ رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں خبر واحد کہہ کر کے کہ سائنس کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہے ہم اس کو مانیں گے، اور حدیثوں میں جو وارد ہے جنات اور شیطان یا فرشتوں کی جو شکلیں بتائی گئی، ان کے اوصاف بتائے گئے ہیں تفصیل سے، کہہ رہے ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ جنات کسے کہتے ہیں، فرشتہ کسے کہتے ہیں، بیکٹیریاز اور جراثیم جو پہلے دیکھے نہیں جاتے تھے، تو گویا اب ان کے یہاں فرشتے دکھ رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو گویا انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان کے یہاں کیا ہے، مائکرو اسکوپ کے ذریعے سے اور خوردبین کے ذریعے سے آدمی دیکھ سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں صاف صاف انہوں نے کہا کہ خبر واحد کے ذریعے سے، خبر واحد مطلب جو وہ صحیح حدیث ہیں جو منفرد ہوں، جو متواتر نہ ہو، وہ خبر واحد ہے۔ تو خبر واحد حدیثوں کا یہ انکار کر رہے ہیں صاف صاف، کہہ رہے خبر واحد کے ذریعے سائنس کے مسلمہ اصولوں میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ سائنس کی مخالفت کرے، قرآن تو سائنس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی گویا ان کے نزدیک معیار جو ہے وہ سائنس ہے۔ سائنس بولے تو مطلب یعنی معقول چیزیں، منطقی چیزیں، عقلی چیزیں جو ہیں، انسان کی مطلب دریافت شدہ چیزیں، انسان نے جو اپنی عقل سے جس کو صحیح کہہ دیا وہی ان کے نزدیک صحیح ہے، اور جو چیز کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے ذریعے سے جو ثابت ہے اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سید رشید رضا کی بات میں کر رہا ہوں، آگے دیکھیے یہ کیا بول رہے ہیں، جن کو سب لوگ بہت بڑا سلفی عالم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے رفع مسیح پر شک کیا۔ موصوف نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر روح و جسد کے ساتھ اٹھائے جانے میں شک کیا۔ رفع مسیح پر شک کرنے کا مطلب یہی ہے۔ حالانکہ قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو
آسمان پر اٹھا لیا. اور یہ چیز ثابت ہے کہ یہوذا اسخریوتی کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. حکومت کے لوگ آئے اور اسی کو عیسیٰ سمجھ کر کے پکڑ لیے اور اسی کو سولی دی گئی ہے، جس کا ذکر سورہ نساء کے اندر اور مختلف جگہوں پر آیا ہوا ہے. وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا، مارا نہیں، ان کو سولی نہیں دی، ان کے اوپر معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ کر دیا گیا اس کا مطلب یہی ہے وہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم کس کو سولی دے رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں. انہوں نے دوسرے کو مارا. قرآن میں صاف صاف ہے بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے. رفع مسیح کا ذکر ہے. لیکن انہوں نے شک کیا اور کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جائے گا. یہ تو اکثر عیسائیوں کا عقیدہ رہا ہے جنہوں نے ظہور اسلام ہی سے مسلمانوں میں پھیلا رکھا. گویا نزول مسیح ہو یا رفع مسیح ہو، یہ سارے عقیدے عیسائیوں کے ہیں اور انہی کے ذریعے سے مسلمانوں میں بھی آیا. نعوذ باللہ. حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے. مسلمانوں کے یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مارا نہیں گیا، انہیں سولی نہیں دی گئی، اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے آسمان پر اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے. اسی کو نزول مسیح کہتے ہیں. دونوں عقیدہ ہے، مسلمانوں کا دونوں عقیدہ ہے. یعنی گویا عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت نہیں ہوئی ہے، ان کا نزول ہوگا. جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ الٹا ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کو مار دیا گیا، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، جس کو کفارہ بولتے ہیں وہ لوگ. وہ الگ عقیدہ ہے ان کا. ان کے یہاں موت ہو چکی ہے، اس کے بعد قبر میں ان کو دفن کیا گیا، پھر قبر سے ان کو اٹھایا گیا ہے. ان کی الگ ہے عقیدہ، ان کی الگ ہے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں آئیں گے، دوبارہ پھر آئیں گے. ان کے یہاں بھی ہے یہ مسیح موعود سے مراد وہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ مراد لیتے ہیں، دوبارہ وہ واپس آئیں گے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ان سے بالکل مختلف ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ مسلمانوں میں چلا آیا ہے. اس طرح کی بات یہ کہہ کر کے لوگوں کے اندر شبہ پیدا کر رہے ہیں. گویا مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عیسائیوں کا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اور پھر مطلب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ نہیں صحیح ہے، اس لیے اس کو مانو ہی نہ. چنانچہ جس طرح سے رفع مسیح پر انہوں نے شک کیا، نزول مسیح کا بھی انہوں نے شک کیا اور انکار کیا. مجلہ المنار کے اندر جلد 28 صفحہ نمبر 10 کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جسم و روح کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سماوی اور نزول مسیح کے عقیدے کا ثبوت نہیں ہے. انہوں نے انکار کیا اور کہا ہے کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ، یعنی رفع مسیح اور نزول مسیح کہتے ہیں یہ صرف عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں گھسایا، اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کا عقیدہ کہہ کر کے اسے انکار کرتے ہیں. نعوذ باللہ. حالانکہ دونوں میں واضح فرق ہے جیسا کہ بتایا گیا. اسی طرح سے انہوں نے جادو کا انکار کیا. جادو سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ان کا انکار اور ان میں مختلف طرح کے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. جہاد کی فرضیت کا انکار کیا انہوں نے. سید رشید رضا اپنے استاد محمد عبدہ کی طرح جہاد کو بھی کسی حال میں فرض نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف دفاع عن النفس ہے. سورہ توبہ اور انفال کی تفسیر میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو لکھا ہے، کیونکہ سورہ انفال یا سورہ توبہ اس میں سب غزوات کی بحث کی گئی ہے تقریباً
مکمل صورتوں میں، جبکہ سلف اور علماء اسلام کے نزدیک جہاد کبھی دفاعی ہوتا ہے تو کبھی فرض عین بھی ہوتا ہے۔ جہاد فرض عین بھی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی جہاد جو ہے فرض نہیں ہے، یہ دفاع عن نفس، دفاع عن نفس یہ تو ہر ایک کے یہاں ہے، دفاع کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کو عام کرنے کے لیے بھی جہاد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ بھی ہے اسلام کے اندر۔ تو جب فرض ہی نہیں مان رہے ہو تو اس کو کہاں سے مانو گے؟ معجزات نبویہ میں عموماً انہوں نے شک کا اظہار کیا، جتنے معجزات پائے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ محمد رشید رضا نے ان تمام معجزات نبویہ میں شک کا اظہار کیا جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، حدیثوں میں آیا۔ حدیثوں میں آیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو ماننے سے انہوں نے پسو پیش سے کام لیا ہے۔ کعب الاحبار اور وہب ابن منبہ، ان دونوں پر انہوں نے طعن و تشریح کیا ہے، جبکہ کعب احبار سے امام بخاری نے تعلیقاً باقاعدہ روایت کیا، امام مسلم نے موصولاً روایت کیا ان سے، اور وہب ابن منبہ تو شیخین کے رجال میں سے ہیں، روات میں سے ہیں، لیکن انہوں نے دونوں پر طعن و تشریح کیا ہے۔ جمال الدین افغانی کی مدح و ثنا خوب کیا انہوں نے، جبکہ انہی کی زندگی میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان پر۔ چنانچہ ابو الہدا سیادی نے ایک بار محمد رشید رضا سے کہا، یعنی یہ جمال الدین افغانی کی تعریف کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے جمال الدین افغانی کے افکار و خیالات سے جو متاثر ہوگا وہی ان کی تعریف کرے گا۔ انہوں نے سوال کیا، آخر کیا وجہ ہے میں آپ کے مجلہ المنار کو دیکھتا ہوں جمال الدین افغانی کی مدح و ستائش سے بھرا رہتا ہے، جبکہ یہ ثابت ہے کہ ان کی پوری تعلیم شیعی تعلیم گاہوں میں ہوئی ہے۔ سرکاری طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ مازندرانی شیعہ تھے، مگر موصوف نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ محمد بن عبدہ کی تعریف اور مدح سرائی میں تو یہ حد سے گزر گئے، بلکہ ان کا یہ دیوانہ بن گئے۔ ان کی سوانے پر انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی، جبکہ محمد عبدہ کی کارستانیاں سب کے سامنے ہیں۔ عقلانی مکتب فکر کو رواج دینے والے محمد عبدہ اور ان کے بھڑکائے ہوئے مسائل، جسے بے پردگی، آزادی نسواں، حدیث پر حملہ، اباحیت و الحاد نیز معصومیت کو عام کرنے والا، محمد عبدہ کے تعلق سے بتایا گیا، لیکن پھر بھی رشید رضا ان کے دیوانے تھے، شاگرد خاص تھے۔ آخر کوئی سلفی عالم، کوئی سلفیت کا دلدادہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ جیسے خرافاتی لوگوں سے قریب ہو سکتا ہے، ان کا دلدادہ ہو سکتا ہے، ان کی سوانے پر ان کی مدح سرائی میں کتابیں لکھ سکتا ہے 2 جلد میں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ منہج المدرسہ العقلیہ اور اسی طرح سے دعوت و جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام، ان دونوں کتابوں کو پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا کہ افغانی اور محمد عبدہ کے عقائد کیا تھے، ان کے اہداف و مقاصد کیا تھے، اور ان کی وجہ سے علمی میدان میں مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن یہ رشید رضا انہی کے دیوانے تھے۔ خلاصے کلام یہ کہ آپ کے اندر، یعنی سید رشید رضا کے اندر، جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے مقابلے عقائد میں گرچہ بہتری پائی جاتی ہے، مگر عقل کو فوقیت دینے کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں اپنے اساتذہ کے باطل افکار سے پیچھا کبھی نہیں چھوڑا سکے۔ البتہ بدعت و خرافات کے خلاف تھے، آخر میں شیعوں کے بھی خلاف ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حسن بننا کی پوری کوشش تھی کہ تصوف کے ساتھ ساتھ شیعہ روافظ کے لیے بھی نرم گوشہ اختیار کر لیتے تو بہتر تھا۔ یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے۔ حسن بننا کے یہ اقوال ہے
کہ رشید رضا یہ آخری عمر میں روافظ کے خلاف ہو گئے تھے، شیعوں کے خلاف ہو گئے تھے، اگر ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کر لیتے تو کتنا اچھا رہتا۔ اور ایک بار تو ان سے گزارش بھی کی کہ آپ شیعوں کے اتنا خلاف کیوں ہوتے جا رہے ہیں، لیکن رشید رضا نے ان کی بات نہیں مانی۔ محمد سیاد نے اخوان ویکی پر، یہ اخوان ویکی جو ہے، اخوان ویکی .com ویب سائٹ ہے اخوانیوں کی، اس پر یہ اپنے افکار اور نظریات کو اور اخوانی شخصیات کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دیتے ہیں۔ اس پر وہی لوگ لکھتے ہیں جو اخوانی علماء ہیں، ان کے جو قلمکار ہیں، اخوانی افکار و نظریات کو اس پر بھرا گیا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے باقاعدہ مضمون رشید رضا پر، اس کو جا کر کے پڑھ لیں۔ انہوں نے، اخوانیوں نے سید رشید رضا کے بارے میں کیا لکھا ہے اور کس طرح سے یہ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رشید رضا نے المنار مکتبہ فکر کو قائم کیا تھا، جس میں جمال الدین افغانی اور محمد ابدا کے عقلانی فکر کو اور وہابی مکتبہ فکر کو جمع کر دیا ہے۔ یعنی ایک جمال الدین افغانی اور محمد ابدا کا عقلانی مکتبہ فکر ہے، اور ایک ابن قیم، ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب کا وہابی مکتبہ فکر ہے اخوانیوں کے اعتبار سے۔ رشید رضا نے کیا کیا، ایک تیسرا مکتبہ فکر قائم کیا، المنار مکتبہ فکر، اس کے اندر دونوں کو جمع کر دیا۔ کیا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سلفی، جس کو یہ لوگ وہابی مکتبہ فکر کہہ رہے ہیں، یہ سلفی مکتبہ فکر کبھی جمال الدین افغانی اور محمد ابدا کے عقلانی مکتبہ فکر کے ساتھ اکٹھا ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں اکٹھا ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہی دونوں مکتبہ فکر سے رشید رضا نے اپنی عقل کو سیکل کیا ہے۔ یہ اخوانی ویکیپیڈیا کے اندر لکھا ہوا ہے۔ البتہ عقلانی مکتبہ فکر سیک پر غالب رہا۔ غالب رہا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو سلفی مکتبہ فکر ہے، جس کو وہابی مکتبہ فکر یہ کہہ رہے ہیں، وہ مغلوب رہا ان کے نزدیک۔ اخوانیوں نے یہ تسلیم کیا ہے۔ اس کا مطلب ان کو سلفی عالم کہنا صحیح نہیں ہے۔ اخوانیوں کے اعتبار سے بھی ان کو عقلانی شیخ کہہ سکتے ہیں، عقلانی عالم کہہ سکتے ہیں، محمد ابدا کی طرح سے، جمال الدین افغانی کی طرح سے۔ کہتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اہل الرائے عقلانی اعتزالی مکتبہ فکر اور اہل الحدیث سلفی مکتبہ فکر کے درمیان جو قائم دیوار ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ارے اعتزالی معتزلہ کا جو مسلک ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، اور جو سلفیوں کا جو عقیدہ ہے، دونوں کے درمیان اتنی مضبوط دیوار ہے، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشید رضا کی یہ کوشش تھی کہ اس دیوار کو ختم کر دیا جائے۔ شیخ رشید رضا نے اپنی تمام کتابوں اور مجلوں میں اپنی فکر کو پھیلایا ہے، اور اپنی اسی فکر کو اپنے شاگرد رشید حسن بننا تک پہنچایا ہے۔ یہ اخوان وکی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رشید رضا کی جو فکر تھی اس کو انہوں نے اپنے شاگرد رشید حسن بننا تک پہنچا دیا، جنہوں نے معمولی اختلاف کے ساتھ اسے قبول کر لیا ہے۔ بھئی معمولی اختلاف کیا ہے؟ وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حسن بننا چاہتے تھے کہ شیعوں سے جو انہوں نے برات کا اظہار کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس پہلو کو، اور نرم گوشہ اختیار کریں۔ یہی چیز ان کے یہاں ہے کہ انہوں نے شیعوں سے برات کا اظہار کر لیا، لیکن حسن بننا نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے ہاں وہ نرم گوشہ باقی رہا۔ یہی انہوں نے کہا ہے کہ معمولی اختلاف کے ساتھ حسن بننا نے
رشید رضا کے فکر کو قبول کر لیا، ساتھ ہی شیخ کو نئی اسلامی بیداری کا لیڈر مانا ہے۔ نئی اسلامی بیداری جس کو یہ لوگ الصحوہ الاسلامیہ کہتے ہیں، تو اس کا لیڈر یہ لوگ مان رہے ہیں رشید رضا کو۔ معلوم رہے حسن بنا نے رشید رضا سے جن چیزوں میں اختلاف کیا ہے وہ شیعوں اور صوفیوں کے تعلق سے ان کی سختی کو لے کر کے ہے، کہ حسن بنا یہ شیعوں اور صوفیوں کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ پورے طور پر ملوث ہیں، جبکہ رشید رضا نے آخری وقت میں ان دونوں فکر سے برات کا اظہار کیا تھا۔ اسی کو لے کر کے حسن بنا پریشان رہا کرتے تھے۔ مشہور اخوانی عالم محمد غزالی نے اپنی کتاب دستور الوحدہ الثقافیہ بین المسلمین کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حسن بنا نے محمد عبدہ اور ان کے شاگرد رشید محمد رشید رضا کے منہج سے واقفیت حاصل کی۔ ہاں، رشید رضا سے حسن بنا نے مہذب انداز میں علمی گفتگو بھی کی اور ان کے علمی قدرت بیان پر تعجب کیا اور ان سے کافی استفادہ کیا، البتہ کچھ چیزوں میں اختلاف بھی کیا۔ اب کن چیزوں میں اختلاف کیا؟ وہی جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، شیعوں اور صوفیوں سے نرم گوشہ رکھنے کے تعلق سے۔ آگے رشید رضا کی تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی جو تفسیر المنار ہے جس کی ایک جھلک میں نے دکھائی کہ کس طرح سے افکار ضالہ سے بھری ہوئی یہ تفسیر ہے، عقلانی تفسیر، اس کی تعریف میں کہا کہ شیخ رشید رضا نے مفسرین کے تمام مذاہب کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح ان کی تفسیر ایک طرف فقہی آراء سے بھری ہوئی ہے تو دوسری طرف بلاغی اور کلامی نقطوں سے پر ہے۔ اصولی باتوں کا بھی ذکر کیا ہے تو موجودہ سائنسی امور کو بھی چھیڑا ہے۔ اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے استاد محمد عبدہ نے 25 کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، صرف اس لیے کہ احکام کی ایک آیت کے تعلق سے مختلف اقوال کا احاطہ کیا جائے۔ یعنی مطلب ان کی تفسیر کی تعریف میں کر رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے استاذ کا یہ حال تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اخوانی مکتبہ فکر، یہ آخری کلام ہے اخوان وکی کا، اخوانی مکتبہ فکر اسی المنار مکتبہ فکر کا امتداد ہے، اسی سے جڑا ہوا، اسی کا پھیلاؤ ہے۔ البتہ ہم کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے کہ حسن بنا فقہی مسائل میں اپنے استاد رشید رضا سے مناقشہ کرتے رہتے تھے۔ تو حسن بنا اخوان المسلمون کا رشید رضا سے کیا تعلق ہے بالکل واضح ہو گیا، اور رشید رضا ان کے افکار کیسے تھے، یہ کس طرح سے جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے افکار سے متاثر تھے یہ بھی واضح ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اخوانیوں کا منہج بالکل وہی ہے جو رشید رضا کا تھا، اور رشید رضا کا منہج وہی تھا جو محمد عبدہ اور جمال الدین افغانی کا تھا۔ ہاں، ان دونوں کے اندر فرق صرف اتنا تھا کہ محمد عبدہ اور افغانی یہ صوفیوں اور اسی طرح سے رافضی شیعوں اور اسی طرح سے معصونیت کے قریب تھے، ان کو بلکہ مسلمانوں کو ان سے ملانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن رشید رضا نے ان ساری چیزوں سے آخری عمر میں برات کا اظہار کر لیا تھا۔ البتہ عقلانی مکتبہ فکر پر آخر تک باقی تھے، اور ان ساری چیزوں کو ان کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، چاہے وہ مجلہ المنار ہو یا اسی طرح سے تفسیر المنار ہو۔ اور حسن بنا نے رشید رضا کے اسی مکتبہ فکر کو اختیار کیا، تھوڑا فرق کے ساتھ، کہ یہ صوفیوں اور شیعوں سے تعلق کسی طرح سے ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اور زندگی بھر انہوں نے ختم نہیں کیا۔
ان سے قریب ہونا شیعوں سے، رافضیوں سے، اور ان سے دوستی کرنا ان کا منہج بنا رہا، لیکن رشید رضا نے اس میں اختلاف کیا اور آخری عمر میں ان سے برات کا اظہار کر لیا تھا۔ یہی فرق ہے صرف اخوانیوں کے منہج میں اور رشید رضا کے المنار مکتبہ فکر کے اندر، ورنہ دونوں کا منہج سیم ہے۔ ان لوگوں کا منہج جو کہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کا منہج تھا، یعنی عقلانی مکتبہ فکر، معصونیت زدہ عقلانی مکتبہ فکر، جس کے ذریعے سے انہوں نے عالم اسلامی کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے منہج سے، ان لوگوں کے افکار ضالہ سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔